کے اندر برائے کرم بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام محترم علماء کرام، صدر محترم، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری مقدس ماں اور بہنوں، الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہم قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ آج آپ کے اس مدرسے دار ارقم میں ایک حافظ کی دستار بندی بھی ہونی ہے۔ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ قرآن پاک کی نسبت سے جمع ہونے کا ہم سب کو موقع ملا۔ اور میرے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھ جیسے طالب علموں کو آپ کے مسجد کے امام و خطیب مولانا وسیم قاسمی نے آپ کے سامنے لا بٹھایا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ کہیں آگ لگی ہو اور والدین نے، سرپرستوں نے اپنے بچوں کو آگ میں ڈالا ہو اور اللہ منع کر رہے ہوں کہ اے مسلمانوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی شخص کسی کو زہر دے، سلو پوائزن کا، رفتہ رفتہ اثر کرنے والا، نتیجتاً ہلاکت ہو، تو ڈاکٹر بھی ایسے شخص کو جو سلو زہر دینے والا ہو، کوئی ایسی گولی دے، کوئی ایسی دوائی دے جو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہو، ایسے شخص کو ڈاکٹر بھی قاتل کہتا ہے۔ قانون بھی ایسے شخص کو قاتل کہے گا۔ یقیناً اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے اولاد کی
اپنی اولاد کو گناہوں سے بچاؤ. گناہ آگ ہے، آگ. قرآن کریم میں گناہ کو آگ قرار دیا گیا ہے. جگہ جگہ گناہ کو آگ کہا گیا ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ مت ڈالو، حرام کھا کے اپنے پیٹ میں آگ مت بھرو. فرمایا ما سلککم فی سقر. جہنم میں کیسے گئے؟ جہنمی کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. گناہ آگ ہے، آگ. والدین اور سرپرستوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اولاد کو گناہوں سے بچاؤ اور ایسی دینی اور اسلامی تربیت کرو کہ وہ کسی بھی ماحول میں جائیں تو اپنے عقیدے خراب نہ کریں، بے دینی کے شکار نہ ہو، اپنی شرم و حیا کا جوہر نہ لٹا بیٹھیں. ایسی تربیت کرو، ایسی تربیت کرو کہ ان کے دل میں ایمان کی ایسی مضبوط بنیادیں کھڑی ہو جائیں، ایمان اور اسلام ایسا مضبوط ہو جائے کہ ان کے دل میں ایسی اہمیت بیٹھ جائے کہ لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم. کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، ایمان کی نعمت سے محروم ہو گیا، کل قیامت کے دن اگر ایسا شخص پوری دنیا بھی لا کر جمع کر دے، سونے اور چاندی دنیا بھر کے لے آئے، چاہے کہ یہ لے لیا جائے اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، نہیں قبول کیا جائے گا، نہیں قبول کیا جائے گا. ما تقبل منهم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها. چاہے گا کہ جہنم سے نکال دیا جائے، نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا، نہیں نکالا جائے گا. ایمان کی ایسی اہمیت بٹھا دی جائے، ایسی تعلیم و تربیت کر دی جائے، کسی بھی ماحول میں جائیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کسی بھی بے دینی کے ماحول میں جائیں، ایمان اور اسلام مضبوط ہو. نبی علیہ السلام نے ایسی ہدایات دی تعلیم و تربیت کے تعلق سے. فرمایا کہ بچہ یا بچی پیدا ہو تو کان میں اذان دی جائے. بچہ کیا سمجھے گا، بچی کیا سمجھے گی؟ لیکن فرمایا کہ ابھی دل کی تختی صاف ستھری ہے، لکھ دو اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اور اس بات کو لکھ دو کہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی رزاق ہے، رزق دینے والا وہی ہے، لکھ دو. پھر فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور کوتاہی کرے تو مارو بھی، مارنے کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ تاکہ جب بالغ ہو جائے، ابھی فرض نہیں ہے، 10 کی عمر میں فرض نہیں ہے، لیکن جب 15 کا ہو جائے، جوان ہو جائے، اب یہ تصور نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ تصور آ جائے کہ نماز چھوڑے بغیر بھی مسلمان رہا جا سکتا ہے، نماز مسلمان چھوڑ سکتا ہے، یہ تصور بھی اس کے دل میں نہ پیدا ہو کہ نماز چھوڑ کے بھی مسلمان رہ سکتا ہے، یہ تصور بھی نہ پیدا ہو. ایسی تعلیم و تربیت فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں ایک باپ آیا بیٹے کی شکایت لے کے کہ بڑی نافرمانیاں کرتا ہے، بات نہیں مانتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لڑکے سے مخاطب ہوئے کہ کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ کیا صرف بیٹے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باپ کی بات مانے؟ کیا باپ پر بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں؟ ماں باپ کا بھی کچھ بیٹے کے تعلق سے ان کے اوپر بھی کچھ حق ہے یا نہیں؟
فرمایا ہے کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس بچے کے لیے بہترین ماں کا انتظام کرے، اس بچے کے لیے بہترین اچھی ماں کا انتخاب کرے، یعنی شادی کرے تو ایسی لڑکی سے جو دیندار ہو، اچھے اخلاق کی مالکہ ہو، اچھے اخلاق کی حامل ہو۔ دوسرے، نام اچھا رکھے۔ دوسرا حق، دوسری ذمہ داری کیا ہے ماں باپ پر؟ نام اچھا رکھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تیسری ذمہ داری یہ ہے ماں باپ کی کہ اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، اپنی اولاد کی دینی اور اسلامی تعلیم و تربیت کرے۔ بیٹے نے کہا کہ حضرت دیکھ لیجئے انہوں نے میرا یہ تینوں حق ضائع کر دیا ہے، نہ ایسی ماں کا انتخاب کیا جو اچھی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، اور نہ اچھا نام رکھا، میرا جول رکھا ہے گندا کیڑا، اچھا نام بھی نہیں رکھا، پڑھی لکھی بھی نہیں ماں پڑھی لکھی بھی نہیں، نام بھی ایسا رکھا گندا کیڑا، اور صحیح تعلیم و تربیت بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مقدمہ خارج کر دیا۔ تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں ایسا کوئی بچہ بھی نہ ہو کہ کھا رہا ہو، پی رہا ہو، صحت مند زندگی گزار رہا ہو اور اللہ کا نافرمان ہو، نماز چھوڑ رہا ہو، آگ کی طرف جا رہا ہو۔ کیسے برداشت ہو جاتا ہے؟ کوئی ماں باپ آگ بھڑک رہی ہو، بچہ جا رہا ہو، گوارا کر سکتے ہیں کہ بچہ آگ میں گر جائے؟ یہ کیسے گوارا ہو جاتا ہے کہ بچہ گھر میں خوشی سے زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے اور اللہ کے احکامات کے خلاف چل رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے؟ یہ کیسے گوارا ہو جاتا ہے ماں باپ کو؟ فما اصبرهم علی النار، ایسے ماں باپ آگ پر بڑے جری ہیں۔ بڑی دل گردے والی بات ہے کہ آگ پر صبر کر رہے ہیں، آگ پر صبر کر رہے ہیں، بڑے دل گردے والی بات ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ جن کو توفیق عطا فرماتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ماں باپ کے دل میں اپنے کلام کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ بھی اللہ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو آخرت کی فکر نصیب فرما دیتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے کی بات ہے، بھیونڈی کی مدرسہ سراج العلوم انصار محلہ بھیونڈی میں ایک طالب علم، ایک بچہ 7 اور 8 سال کی عمر کے درمیان کا، اس کے باپ کو فکر لاحق ہوئی آخرت کمانا ہے۔ دنیا تو بہت لوگ کماتے ہیں، آخرت کمانا ہے۔ اسکول میں پڑھتا تھا، نیا نیا داخلہ ہوا تھا، ششماہی امتحان آنے والا تھا، پہلی کلاس میں تھا، ابھی اردو انگلش ہندی اتنی آتی نہیں۔ باپ کو فکر لاحق ہو گئی، بس آخرت کمانا ہے اور یہ بچہ میرا سرمایہ ہے، آخرت بن جائے۔ باپ اپنے بچے کو لے کر مدرسہ پہنچا، ایک استاذ کی نگاہ اس بچے پہ پڑی، بس اسے اپنے پاس بلایا، یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ابھی بچے کو کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، بس اپنی کلاس میں، حفظ کی کلاس میں داخل کر لیا۔ اب بچہ تھا شوقین اور ذہین، اللہ کی طرف سے شوق اور حافظے کی صلاحیت خوب تھی۔ اب اس نے 5 صفحہ ایک بار میں سنا دیا۔ استاذ کو بڑی حیرت ہوئی، ایک پاؤ 5 پیج، آدھا پیج اور 1 پیج سنانا بھی بچے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، نارمل بچے کے لیے۔ اس بچے نے ایک پاؤ پارا 5 پیج ایک بار میں پہلے دن میں سنا دیا۔ استاذ کو بڑی حیرت ہوئی، مذاق میں کہا کہ کہیں جن کا بچہ تو نہیں ہے؟ بعض اوقات مدرسے میں جنات کے بچے بھی پڑھتے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہیں جن کا بچہ تو نہیں آ گیا میرے پاس؟ اگلے دن بھی کہا کہ اب 1 پاؤ ہی تمہیں لانا ہے،
اب بچہ تو شوقین تھا، ذہین بھی تھا، اگلے دن بھی لے آیا. اب یہ سلسلہ چل پڑا، اب یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی پاؤ پارا، کبھی آدھا پارا، کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک پارا بھی لایا. جمعرات جمعہ کی چھٹی یاد کر کے ایک پارا بھی لایا سنیچر کے دن. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا، بچہ تھا، شرارت کرتا تھا، کھیلتا کودتا تھا، ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ 5 نہیں لا پایا، 5 صفحہ 3 پیج لایا، 2 پیج لایا. اور جب بچہ کوئی شوقین اور ذہین کسی استاذ کو مل جاتا ہے تو وہ استاذ کی توجہات کا مرکز بن جاتا ہے، خوب توجہ حاصل ہو جاتی ہے استاذ کی. تو معاملہ تو یہ ہے یہاں کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اب استاذ کی توجہ خوب ہونے لگی. ذرا کوتاہی ہوتی تھی، استاذ اتنی پٹائی کرتے تھے، پڑھتا تو خوب تھا لیکن ذرا کوتاہی پہ پٹائی بھی خوب ہوتی تھی. اور اس وقت مارنے پیٹنے کا بھی بڑا ماحول تھا. آج تو الحمدللہ ایسے ہمارے ادارے میں ایسے شفیق اور ہمدرد اور رحم دل اساتذہ موجود ہیں، اور مارنے پیٹنے کا بھی رواج نہیں. الحمدللہ پیار محبت اور لاڈ سے پڑھانے کا بڑا مزاج بنا ہوا ہے. ہمارے دوست جن کے ساتھ ہمارا عالم بننے کا سفر ساتھ شروع ہوا، مولانا وسیم قاسمی آپ کے مسجد کے امام و خطیب، ساتھ شروع ہوا اور الحمدللہ ساتھ ہی عالم بننے کا سفر تقریباً ختم ہوا. بڑے حساس دل کے مالک، بڑے ذمہ دار طبیعت کے مالک ہیں اور بڑے لاڈ پیار اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو اس بچے کا جب وہ بچہ ذرا بھی کوتاہی کرتا، ذرا بھی غلطی کرتا تو استاد چھوڑتے بھی نہیں تھے، بہت پیٹتے تھے. ایک مرتبہ اتنی پٹائی کی پیٹھ کالی ہو گئی. جب بچہ گھر پہنچا، اب اندر سے تو رو رہا ہے، اپنی روائی چھپا کے گھر میں داخل ہوا، لیکن کہاں تک برداشت کرتا. جب ماں کی نظر پڑی اچانک روائی چھوٹ گئی کہ آج تو بہت زیادہ پیٹ دیے، آج تو بہت زیادہ پیٹ دیے. ماں نے جب کھول کر پیٹھ دیکھی، پوری پیٹھ کالی تھی، پوری پیٹھ کالی تھی. ماں بھی رو رہی ہے، بچہ بھی رو رہا ہے. لیکن اس استاذ کی محنت، توجہ ایسی رنگ لائی کہ وہ 7.5 سال کی عمر میں مدرسے میں داخل ہوا تھا. 8 سال کی عمر میں پہنچتے اس بچے نے صرف 6 مہینے کے عرصے میں قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا تھا. اور وہ بچہ یہی عاجز بندہ ہے جو آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ. اور یہ میں اللہ کی نعمت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ نے شوق عطا کیا، اللہ نے حافظے کی نعمت عطا فرمائی. آج مولانا وسیم قاسمی کے واسطے سے آپ لوگوں کے روبرو ہونے کا مجھے موقع ملا. اللہ تعالیٰ ان قاری صاحب کو معاف فرمائے. انہوں نے جو توجہات کی اس میں جو ظلم و زیادتی ہوئی، اللہ معاف فرمائے. وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن انہوں نے جو محنت کی اس کا نتیجہ ایسا رنگ لایا، ایسا کامیاب ہوا. آج بھی الحمدللہ ایسا پکا یاد ہے کہ پورا سال پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، بس برکتاً تلاوت کی جاتی ہے الحمدللہ. کئی پوزیشنیں اور کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں اس قرآن کے کریم کے صدقے میں، کئی عزتیں اور کامیابیاں حاصل ہو گئی. بتانے کا مقصد یہی ہے، واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ استاذ پیار محبت کے ساتھ پڑھائے اور ماں باپ کی قربانیاں بھی مل جائیں تو بچہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس کی ایسی دینی اور اسلامی تربیت ہوتی ہے کہ دنیا بھی رشک کرتی ہے اور آخرت تو رشک کی جگہ ہے ہی. آخرت میں کیا رشک ہوگا، اور جو غیر حافظ کے والدین ہوں گے وہ کیا رشک کریں گے، وہاں وہی دیکھنے کے قابل ہوگا. میں تو یہ کہہ رہا تھا
کہ گناہوں کی زندگی سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرو، ایسی تعلیم و تربیت کرو کہ گناہوں کی زندگی ان کے لیے ایسی ہو جائے جیسے آگ ایسی ناگوار ہو جائے گناہوں کی زندگی، کیونکہ گناہ آگ ہے اور اس کے برخلاف نیکیوں میں ٹھنڈک ہے، سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے، گناہوں کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں مولانا وسیم قاسمی کا اور ان کے پورے اسٹاف کا کہ انہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی میرے کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور میں نے جو کچھ کہا سنا اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔